بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو۔ بے حد ذلیل و خوار ہوں مولا تو بخش دے، توبہ میری توبہ تو بخش دے۔ میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، اسیاں کے زیر بھار ہوں مولا تو بخش دے۔ مغموم دل فگار ہوں مولا تو بخش دے، شرمندہ کردگار ہوں مولا تو بخش دے۔ میں زارے نزار ہوں مولا تو بخش دے، کچھ رکھ سکا لحاظ بھی نہ ممنوعات کا، کیا کیا نہ ارتکاب کیا منکرات کا، حاصل نہ ہو سکا مجھے عرفان ذات کا۔ افسوس میں غلام رہا خواہشات کا، نادان ہوں گنوار ہوں مولا تو بخش دے، نادان ہوں گنوار ہوں مولا تو بخش دے۔ میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، اسیاں کے زیر بار ہوں مولا تو بخش دے۔ توبہ میری توبہ تو بخش دے، بے حد ذلیل و خوار ہوں مولا تو بخش دے۔ کوئی نہ دیکھ لے یہی دھڑکا لگا مجھے، کوئی نہ دیکھ لے یہی دھڑکا مجھے لگا، تو دیکھتا رہا مجھے احساس نہ رہا۔ میں بد لحاظ عفو پہ بولا رہا صدا، میں بد لحاظ عفو پہ بولا رہا صدا۔ بے شرم بن گیا مجھے آئی نہ کچھ حیا، میں وہ سیاہ کار ہوں مولا تو بخش دے، بے حد ذلیل و خوار ہوں مولا تو بخش دے۔ توبہ میری توبہ تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے۔ اور میں نے بھلا دیا مجھے مرنا ہے ایک دن، میں نے بھلا دیا مجھے مرنا ہے ایک دن، مر کر اندھیری قبر میں جانا ہے ایک دن، اعمال کا حساب بھی دینا ہے ایک دن، ہاں پل صراط سے بھی گزرنا ہے ایک دن۔ مجرم ہوں نابکار ہوں مولا تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، اسیاں کے زیر بار ہوں مولا تو بخش دے۔ توبہ میری توبہ تو بخش دے۔ اور اس درجہ بڑھ گئی میرے دل کی پمردگی، اس درجہ بڑھ گئی میرے دل کی یہ مردگی، میں لا سکا نہ اپنے عمل میں عمدگی، اور کر سکا نہ کچھ بھی ادا حق کے بندگی، برباد کر گیا ہوں خدا اپنی زندگی۔ ظاہر میں دیندار ہوں مولا تو بخش دے، مولا تو بخش دے، مولا تو بخش دے، اور کر سکا نہ کچھ بھی ادا حق کے بندگی، برباد کر گیا ہوں خدا اپنی زندگی۔ ظاہر میں دیندار ہوں مولا تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے۔ توبہ میری توبہ تو بخش دے، بے حد ذلیل و خوار ہوں مولا تو بخش دے۔ اقرار ہے مجھے میرے مولا میں ہوں لعین، مایوس پر نہیں تیری رحمت سے اے رحیم، مایوس پر نہیں تیری رحمت سے اے رحیم، خالی نہ بھیج در سے تیرے اے میرے کریم، خالی نہ بھیج در سے تیرے اے میرے کریم۔ میرے گناہ بھی بخش تیری شان ہے عظیم، میرے گناہ بھی بخش تیری شان ہے عظیم، میں بھی امیدوار ہوں مولا تو بخش دے، میں بھی امیدوار ہوں مولا تو بخش دے، میں بھی امیدوار ہوں مولا تو بخش دے۔ میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، بے حد ذلیل و خوار ہوں مولا تو بخش دے۔ توبہ میری توبہ تو بخش دے، میری توبہ تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے، میں آج بے قرار ہوں مولا تو بخش دے۔ آمین۔
سلطان محمود غزنوی نے رات کے گشت کے دوران ایک شخص کو تندور کے پاس سوتے دیکھا تو اسے اٹھایا اور پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، رات کو یہاں سو جاتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا اتنی سردی میں رات کیسے گزرتی ہے؟ مزدور نے جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ آدھی رات آپ جیسی گزرتی ہے، آپ کی طرح کی گزرتی ہے، جس طرح کی آپ گزارتے ہیں بالکل آدھی تو میری اسی طرح کی گزرتی ہے، اور آدھی آپ سے بہتر۔ سلطان یہ دونوں جواب سن کے بہت حیران ہوئے۔ دونوں جواب۔ سلطان محمود غزنوی گشت کر رہے تھے رات کو، تو آپ نے گشت کے دوران دیکھا کہ ایک شخص تندور کے پاس سویا ہوا ہے، رکے، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا مزدور ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں، رات کو تھک کے یہاں کے سو جاتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ سردی میں کس طرح رات گزارتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آدھی رات آپ کی طرح کی اور آدھی آپ سے بہتر۔ دوستو یہ دونوں جواب بڑے کمال تھے، بڑے کمال تھے۔ سلطان محمود غزنوی جیسا بندہ حیران ہو گیا، سلطان بہت حیران ہوا۔ سلطان نے فرمایا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو، اس طرح کیسے کہ تم آدھی میری طرح کی گزارتے ہو اور آدھی مجھ سے بہتر گزارتے ہو؟ مزدور کہنے لگا جب تک تندور گرم رہتا ہے تو آپ کی طرح سے سکون سے سوتا ہوں، جب تک تندور گرم رہتا ہے تو آپ کی طرح سکون سے سوتا ہوں، اور آدھی رات گزرنے کے بعد تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں، یہ وقت میرا آپ سے بہتر ہے۔ آدھی رات پرسکون گزارتا ہوں آپ کی طرح، اور آدھی رات جب تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب سردی لگتی ہے، اٹھ جاتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ سلطان کو اس نے حیران کر دیا، مزدور نے حیران ہو گئے سلطان محمود غزنوی۔ دوستو یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی بندگی مانگی ہے، اور ہم یہاں آ کے اللہ تعالیٰ سے بندگی مانگنے کی بجائے کچھ اور ہی مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہم بندگی ہی کرنے آئے ہیں، اور ہم سے بندگی ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہو اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا نا وہ اسے خوش نہ ہوئے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا نا وہ مایوس نہ ہو اسے۔ دوستو یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اتنا نہ دے کہ تجھے بھول جائیں، اور اتنا کم بھی نہ دے کہ تجھ سے مایوس ہو جائیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑ۔ جب مصیبت آئے مولا فرماتے ہیں تو غمگین نہیں ہوتے، اے بندے مصیبت میں غمگین نہ ہوا کر، اور اگر خوشحال ہو اچھا وقت ہو تو اس پہ تکبر نہ کر، کیونکہ دونوں ہی تیرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، دونوں ہی تیرے پاس تیرے رب اور تیرے مالک و مولا کی طرف سے ہیں۔ تو بندہ ہے تو بندہ ہی بن کے رہ، اور سب سے مشکل کام بندہ ہی بننا ہے۔ ہم بندے ہی نہیں بن رہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، ریپیٹ کروں گی، ہم بندے ہی نہیں بن رہے۔ میں یہ ریلائز کرانا چاہتی ہوں کہ ہم بندے ہیں اور ہم کو بندہ ہی بننا ہے، اور ہم جو جس عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا وہ یہی تو سب سے پہلی بات جو بولتا ہے نا وہ بندہ ہی بننا بولتا ہے، وہ بندہ ہی نہیں رہتا۔ دوستو
تکبر میں، غرور میں، وہ اگلے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ خود بندہ ہی نہیں رہتا۔ سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن میرے معاشرے کا یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ جو جس کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اگر وہ مالی طور پہ خوشحال ہے، معاملات اچھے چل رہے ہیں، سب سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تکبر کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ سارے آٹومیٹیکلی تکبر، وہ گھڑیاں، وہ لمحات دوستو ہوتے ہیں اصل ہم کو بار بار مالک کی بارگاہ میں جھکنے کے اور اس سے عجز و انکساری مانگنے کے، چونکہ ہم اس وقت امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو صرف فقر امتحان ہے، مفلسی امتحان ہے، مال کی کمی امتحان ہے، جان کی کمی یا اولاد کی کمی، بیماری کی کمی، یہ امتحان ہے بس؟ نہیں، زیادہ مال بھی امتحان ہے، زیادہ مال بھی امتحان ہے۔ مالدار کو تو زیادہ، اس کا تو بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ تو ایک ایک پل، ایک ایک لمحے امتحان سے گزرتا ہے، اگر وہ سمجھے۔ اس کے لیے تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے بندہ بننا، اسی لائن سے تو وہ اتر جاتا ہے۔ ہم نے یہی تو نہیں کرنا ہوتا، لائن پہ ہی تو اصل میں رہنا ہوتا ہے ہم نے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارے، جیسے ہی عہدہ آیا، ہمارے مالی حالات اچھے ہوئے، سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لائن سے اتر جاتے ہیں۔ ہم اگلے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس وقت ہم خود اس لائن سے نکلے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو، جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو سارے بندے ہی دکھائی دیتے ہیں، اس کو ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کی روٹین، ان کے کام، سب کچھ صحیح نظر آتا ہے۔ اور جس بندے کو کسی بھی مالی عہدے کے بعد یا مالی حالات اچھے ہونے کے بعد یا کسی اتھارٹی اختیار کے بعد اگر اگلے بندے نہ نظر آئیں، تو دوستو یہ میری بات لکھ لیں، یاد رکھیں، اصل وہ خود اس لائن سے اتر چکا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دولت زیادہ نہیں نہ دے رہا ہوتا تو اس پہ بھی راضی ہوتا ہے، اور ہمارا ایک خیال ہے کہ جس کے پاس رزق اچھا ہے اس پہ ہی رب راضی ہے، نہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونے کو آگ کے ذریعے ہی پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے جانچا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک بندے پہ مصیبت بھیج کے اس کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے۔ اور اس حالات میں پھر بندہ اپنی خواہشات کو، اپنی مرادوں کو ترک کر دیتا ہے، کیونکہ جب بندے کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو خواہشات کا اس پہ بالکل پورا غلبہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ اس پہ دنیاوی نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بندگی کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ صاف قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم زمین پہ سر رکھ کے جو اس کو سجدہ اور اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جھکا دیتے ہیں اور ہم جھکے ہوتے ہیں۔ ہم رکوع میں، سجود میں یہ اس کو بڑے احترام سے ہاتھ باندھ کے قیام میں کھڑے ہو کے پھر ہم رکوع کی حد تک جاتے ہیں، پھر ہم سارے جھک کے بالکل زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ہمارا ناک، ہماری پیشانی، سب سے معتبر تو یہی دو چیزیں ہیں نا، زمین کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ اس وقت ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ہے اعلیٰ، مالک تیری لیے پاکی، تو ہے اعلیٰ۔ لیکن دوستو افسوس کی بات یہ ہے، جیسے ہی ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھتے ساری ہم بدل جاتے ہیں۔ ہم تو اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ تو اعلیٰ ہے اور ہم کمزور ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں انسان بننا ہے، ہمیں بندہ بننا ہے، اس کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ شاید یہ آپ کو انوکھی بات لگے آج میری کہ ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بندہ بنایا ہے، تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ نہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بندہ ہی بنا کے رکھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ چھوٹا بڑا جس طرح جو تھوڑا سا بھی ہماری، دیکھیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہم کو بندہ بنا کے رکھ، ہم کو اپنا بندہ بنا کے رکھ، یہ بھی اپنی دعا میں شامل کریں۔ کل میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کی نصیب میں لکھا ہے وہ ہر صورت دے گا، اس کو حلال ہی رہنے دیں، اپنی اجرت سے، بے صبری سے اس کو حرام نہ کریں۔ آج میں آپ کو نیا لیسن دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ، ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھ۔
بندے کل بھی بولا تھا، ریپیٹ کر رہی ہوں، دو کیٹیگریز کے ہیں، ایک وہ بندے جو جانور سے بھی بدتر، اور ایک وہ بندہ ہے جو فرشتے سے بھی افضل ہے۔ موازنہ کرنا، احتساب کرنا، اکیلے بیٹھ کے سوچنا کہ ہم کون سے ہیں، ہمارا شمار کن میں سے ہو رہا ہے، کیا جانور سے بھی بدتر والا، کہ ہمارا کردار کیسا ہے، یا فرشتے سے بھی اعلیٰ والا۔ بالکل اسی طرح جو فرشتے سے اعلیٰ ہے، فرشتے اس کی خدمت گزار ہوتے ہیں، اور جو جانور سے بدتر ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اس کو بھی پتہ ہی ہے کہ کیا ہونا ہے۔ انسانوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، اپنے بندہ ہونے کی دعا کیا کریں، یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ یہ آپ کو جب آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں اس میں کیا بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی دے اور ہمیں اپنا بندہ ہی بنا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا بندہ بنا کر کے مالک اس سے دعا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سرور کونین پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانہ پیش کریں، آقا کونین کی پاک ذات پہ، سرکار کی شہزادی پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ آج کے دن مغرب سے پہلے جو سلام آپ پڑھیں گے وہاں سے جواب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بات اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری منتیں مراد حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی جولیاں بھرے، اللہ تعالیٰ نیک حاجات کو پورا فرمائے، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، واپس آ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔